کر جان ماری تھی اور اس کو اللہ کے اور اس کے رسول کا مقام بتایا تھا اور ماں اور باپ کا رشتہ سمجھایا تھا۔ اس سے میرے بھائی اور بہنوں پہلی چیز ہے اللہ کا تعارف، اور اللہ کی تعریف مکمل نہیں ہو سکتی محمد رسول اللہ کے بغیر، لہذا اس کے نبی کا تعارف۔ اور اس وقت یہ حال ہے، میں نے ایک گاؤں میں 20 لڑکوں سے پوچھا بھائی ہمارے نبی کا نام کیا ہے، کسی ایک نے بھی نہیں بتایا کہ کیا نام۔ اور مئی میں ایک گاؤں میں ایک لڑکا چمٹا بجاتا کر رہا تھا، خیر 13-14 سال چمٹا بجا رہا، اور میں نے کہا تیرا نام کیا ہے، میں کہ سرور، میں کہا تیرے نبی کا نام کی نہیں پتا کوئی، خیر اس نے پتا کیا کہا، میں کہا بھائی تیرے نبی کا نام کی، اندریوں نے نگارے سے بیٹھے ہیں، جس زمیندار کے ہاں انہوں نے وہ ڈیرا ڈالا ہوا تھا نا، اس کو اس نے سمجھا کہ نبی سے مراد وہ زمیندار۔ میں کہتا ہوں پتہ نہیں نبی کون ہونا کہ نہیں پتا نبی کون ہونا۔ عمر کیا ہے 13-14 سال۔ میں نے کہا کلمہ ہم نے لیا، میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں کہا محمد کون ہے کہ پتا کوئی نہیں کون۔ ہاں اللہ کے نبی کی زندگی بتانا، اس کی سیرت کو سنانا، کیسے وہ اس امت کے لیے رویا اور مچلا اور تڑپا، یہ پہلی بنیاد ہے۔ اور میں ایک دفعہ بیمار ہوا، 2 مہینے مجھے زندگی میں پہلی دفعہ گھر ٹھہرنا پڑا، کمر میں درد ہو۔ تو میں نے سوچا وقت کیسے گزرے، چھٹیاں تھی، میں نے سارے بچے اکٹھے کر لیے، اپنے بھی، بہن کے بھی، بھائی بہن سب اکٹھے کر، تو میں نے تعلیم شروع کرا۔ اب وہ 10-15 منٹ بات ہونے کر کے یہ تو کل بھی سنی، تو میں نے کہا اس کا کیا حل کیا جائے، ہے تو فضائل اعمال اور کوئی کتاب اور تو لگ نہیں سکتی۔ تو اب میں 10-15 منٹوں کو حدیث سنا کے کروں گے، چلو بھائی اب آپ کو نبی کی کہانی سنائیں گے، تو پھر میں کو عالم اسلام کی کہانی شروع کر، پھر اس کے ساتھ نبیوں کی جو سیرت میں موجود ہیں، تاریخ میں، وہ نبیوں کے مختصر سناتے، پھر میں نے حضور کی سیرت شروع کر۔ 1.5 مہینہ میں نے ان کو حضور کی ساری تاریخ سنائی تفصیل کے ساتھ۔ وہ ایسے دیوانے ہو گئے کہ میں ڈیرے میں ہوتا، مہمان بیٹھے ہوتے، وہاں پہنچ جاتے کہ چلیں تعلیم کا وقت ہو گیا، مجھے اٹھا کے گھر لے جاتے۔ جس دن میں نے حضور کی وفات کو بیان کیا تو میرا بھتیجا تو 5 سال کا تھا، وہ اپنی ماں کے گلے لگ کے جو رویا ہے، ایسا رویا ساری محفل اس نے رولا دی۔ کس بات پر؟ وہ رویا کہ ہمارے نبی فوت کیوں ہو گئے، ہمارے نبی فوت کیوں ہو گئے۔ تو اس دن میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ تو نے تو ہمارے بچوں کے خمیر میں بھی اپنے رسول کی محبت کو اتار دیا، ہائے کوئی ہو جو اس کو پانی دے دے۔ اب ماں باپ نے دینا ہے۔ آج کے اسکولوں کی بنیاد تربیت تو ہے نہیں، آج کے اسکولوں کی بنیاد، اسکول بنانے والے بھی پیسہ کمانا چاہتے ہیں اور لوگوں کو بھی پیسہ کمانا سکھا رہے ہیں، کوئی انسان تو نہیں بنا رہے ہیں۔ دوسری بنیاد کیا ہے؟ یا بنی اقم الصلاۃ، میرا بیٹا نماز پڑھ، یہ دوسری بنیاد ہے۔ جو تبلیغ والے 6 نمبر کہہ رہے ہیں نا، یہی اللہ تعالیٰ سورہ لقمان میں ماؤں سے کہہ رہا ہے، باپ سے کہہ رہا ہے، یہ 6 نمبر تم اپنے بچوں کو یاد کراؤ۔ یہ الٹا ہم سے پوچھ رہے ہیں یہ 6 نمبر کہاں سے آ گیا، یہ دیکھو یہیں سے نکال کے دے رہا ہوں۔ یا بنی اقم الصلاۃ، میرا بیٹا نماز پڑھا کر، میری بیٹی نماز پڑھا کر۔ چل یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھ، صلی، اقم، نماز اور تو ایک دوسرے میں ایسے ہو جاؤ کہ جیسے تو اور وہ ایک جان ہے، تو من شدی من تو شدم، ایک ہو جاؤ۔ اقم الصلاۃ، نماز میں گم ہو جاؤ۔ لیکن نماز میں کیسے گم ہونے؟ جب ماؤں کو دیکھیں گے نماز پڑھتا صحیح طریقے، ماں نے میک اپ کیا آدھے گھنٹے میں، نماز پڑھی 2 منٹ میں، تو اس نے اپنی بچی کو یہ سبق دیا ہے کہ نماز 2 منٹ کا کام ہے، میک اپ آدھے گھنٹے کا کام ہے۔ نماز چھوٹا کام ہے، میک اپ بڑا کام ہے۔ اس کے باپ نے نماز تو پڑھی 5 منٹ اور اخبار پڑھتا رہا آدھا گھنٹہ، تو اس نے اپنے بچے کو سمجھا دیا اخبار پڑھنا آدھے گھنٹے کا کام ہے، نماز پڑھنا 5 منٹ کا کام ہے۔ اخبار پڑھنا بڑا کام ہے، نماز پڑھنا چھوٹا کام ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بچہ دیکھ کے کوئی سمجھ نہیں رہا، دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے۔ اپنی ماں کو تیار ہوتے بھی بیٹی دیکھتی ہے، پھر اپنی ماں کو نماز پڑھتے بھی بیٹی دیکھتی ہے، تو اس کے لاشعور میں ایک نقش قائم ہوتا ہے کہ نماز تباؤ چیز ہے اور کسی فنکشن میں تیار ہونا بہت بڑی چیز ہے۔ تو دوسرا سبق جو اولاد کو دینا ہے، اقم الصلاۃ، نمازوں میں خود پڑھ جاؤ، مصلی بچھا لو، اپنے خامدوں کو بھی اپنی حاجتیں مت بتاؤ، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ اپنے غیب سے پوری کرے گا۔ جس عورت کو نماز پڑھنی آ گئی، دعا مانگنا آ گیا، اصل میں ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم دعا پڑھتے ہیں، ہم دعا مانگتے ہیں، ہمیں کچھ دعائیں یاد ہیں وہ ہم پڑھ لیتے ہیں،
اور ہمارے جو مرد ہیں ان کا کیا حال ہے؟ ایمان نے ہاتھ اٹھایا کہ انہوں نے آمین شروع کر دی، کہیں دعا ختم ہوئی کہیں ادھر انہوں نے آمین 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 کہتے جاتے ہیں سات کڑیاں بھی گنتے رہتے ہیں، آنے جانے والوں کو بھی دیکھتے رہتے ہیں، چلو جی آمین۔ ہمارے ادھر ذمہ داروں میں پہنچ ہو گئی، وہاں تعزیت کے لیے دعا خیر کرتے ہیں، رسول فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر وہ اس کے بعد وہ ہاتھ پھیر لیتے ہیں اوپر، تو وہ دعا خیر کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ کتا آ گیا، کتا وہ بیٹھا بیٹھا لگے 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 آمین۔ یہ ہماری بات، یہ میں آپ کو بولتی ہوں سچا ہوا کیا بتا رہا ہوں، دور کتا لگے 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 آمین۔ یہ دعائیں ہیں ہماری، تو ہم دعا پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، دعا مانگنے کی چیز ہے، نماز پڑھنے کی چیز ہے۔ ہماری نماز ایک کیسٹ کی طرح ہے اور دعا پڑھنے کی ہے۔ آخر کر جاؤ، پڑھ جاؤ، پھر مانگو۔ دیکھو جیسے بچہ جیسے بچہ ماں سے مانگتا ہے نا، ایسے اللہ سے مانگو۔ تو بچہ پڑھ جاتا ہے، روتا ہے، پلٹ پڑتا ہے، آخر ماں کہتی پھر نہ کھا جا لے رہا۔ فقیروں کو دیکھو کیسے مانگتے ہیں، کھڑکیاں بند، شیشہ بند، وہ پھر بھی ہاتھ پھیلا کے مانگ رہے ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ کوئی نہیں سنائی دے رہا، ہمیں بھی کوئی سنائی نہیں دے رہا، اس کے باوجود بالکل متاثر نہیں ہوتے اور اسی طرح مانگتے ہیں جیسے پوری ہمیں سنا رہے ہیں۔ یہ ان کا اقرار ہوتا ہے جو لوگ دروازے کھول کر بھی، شیشے اتار کر بھی کو آنا دعانے روپیہ 2 روپے 10 روپے دے جاتے ہیں۔ دعائیں مانگیں، نماز پڑھیں، اللہ وہاں سے کام بنائے گا جہاں سے کسی کو خواب کر دیں ہوگا۔ تیسرا کام کیا سکھانے کا؟ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، تبلیغ کیا کرو۔ لے بھائی، یہ تبلیغ کا کام تو ماؤں کے ذمہ تھا، انہوں نے سمجھا بلال مسجد والوں کے ذمہ، تبلیغی جماعت کے ذمہ ہے۔ تیسرا سبق، پہلا سبق لا الہ الا اللہ، دوسرا سبق نماز، تیسرا سبق وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بھلائیوں کو پھیلاؤ، برائیوں کو مٹاؤ۔ چوتھا سبق دیا، دعوت اللہ، بھلائی پھیلاؤ، برائی مٹاؤ۔ میرے بچے یہ تیرا کام ہے، میری بیٹی یہ تیرا کام ہے۔ یہ ماؤں کے ذمہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے خمیر میں یہ بات داخل کرو، یہ بڑے ہوں تو اس کام کو کرنے والے بنے، کہ کسی کے گھر میں جاری جائیں تو اپنی نسل کو آگے اس پر تیار کریں۔ عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے شادی کی عاتقہ سے، وہ تھی بڑی شاعرہ، بڑی خوبصورت، بڑی ادیب، بڑی فصیح ہے۔ بیوی کی محبت جو بڑی زنجیر پاؤں کی تو انہوں نے اللہ کی راہ میں جانا چھوڑ دیا، سست ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سمجھایا کہ دیکھو بیوی کی محبت اتنی ٹھیک نہیں کہ تم اللہ کی راہ میں جانا چھوڑ دو۔ تو انسان کمزور ہے، انسان کمزور ہے، محبت ایسی آئی کہ وہ باپ کی بات بھی سمجھ میں نہیں آئی، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا طلاق دے دو۔ اگر باپ ابو بکر جیسا ہو پھر تو طلاق دینا جائز ہے۔ آج کل کے والدین کے کہنے پر طلاق دینا غالباً ظلم ہی ہوتا ہے، تو آج کل کے والدین کو شریعت کا پتہ ہی کوئی، اور اکثر ایسے جہالت کی بنیاد پر خود اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کا گھر اجاڑ کے بیٹھ جاتے۔ ابو بکر تو وہ شخص ہے جو نبیوں کے بعد مقام رکھتا ہے، تو اس کی بات تو شریعت تھی، تو چل نہیں سکی تو آخر طلاق دے۔ ایک دن لیٹے ہوئے تھے اور پتہ نہیں ابو بکر پیچھے کھڑے ہیں، تو عاتقہ کو یاد کر کر کے شعر پڑھ رہا ہے، عاد طلا انسا کی مادر شارفن ومانا حکمر الحمام المطوقہ، یہ شعر پڑھا ہے عاتقہ جب تک سورج چمکے گا پھر یاد کا سورج میرے دل میں چمکے گا۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شعر سنے تو شعر ایک لطیف چیز ہے جو دل و دماغ کو جھنجھوڑ دیتی ہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو طرف آ گئے، ان کا اچھا بھائی رجوع کر لے۔ تو آج کل کے پاگل دور تو تھا نہیں گئے ایک دم 3 طلاق کر کہتے ہیں ہم کوئی راہ کٹو، پہلے طلاق دے دے تو پھر ہم کوئی راہ کٹو۔ اب پہلے ہی اللہ دیکھو کتنا خوبصورت نظام ہے، سب سے بدترین حلال ہے طلاق، سب سے بدترین حلال، سب سے بدترین حلال طلاق، اب غزل حلال الطلاق۔ لیکن طلاق ہے خدا نہ خاصہ میاں بیوی میں لڑکے لڑکی میں نہیں جوڑ بیٹھ سکا تو اللہ نے ایک راستہ رکھا ہے جدا ہونے کا، لیکن اس میں بھی کتنا خوبصورت نظام ہے کہ ایک طلاق دو۔ پھر اس کے بعد
انتظار کرو، اس کے اگلے حیض کا انتظار کرو، اس ایک 20-25 دن میں شاید دماغ ٹھنڈا ہو جائے اور غصہ اتر جائے اور تمہیں اپنی ندامت ہو تو رجوع کر لو۔ اب پھر بھی غصہ سوار ہے تو اب پھر دوسری طلاق دو، پھر انتظار کرو ایک اور حیض کا، تو 20-25 دن اور گزر گئے، تقریباً 1.5 مہینے کی مدت گزر گئی۔ 1.5 مہینے کے بعد بھی اگر دل پر سے اثر ظاہر نہیں ہوا تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعی کوئی حقیقی سبب ہے، کوئی فوری جذباتی فیصلہ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد یہ اللہ نے کہا کہ پھر اس کے بعد اگر تم ان کو طلاق دے رہے ہو تو پھر تیسرا جو طلاق ہوگا وہ طلاق مرتان، دو دفعہ دو، پھر کیا ہوگا؟ فإمساک بالمعروف اور تسریح بالإحسان۔ پھر اس کے بعد اگر تم رجوع کرنا چاہو رجوع کر لو، اور اگر رجوع نہیں کرنا تو تیسری طلاق دے کر احسان کے ساتھ رخصت کرو، نفرت کے ساتھ نہیں، احسان کے ساتھ رخصت کرو، یعنی کچھ اس کو دے کر رخصت کرو، کچھ ہدایہ دے کر رخصت کرو، کچھ پیسے دے کر رخصت کرو، جنہوں کی نفرتیں لے کر جدا نہ ہو کہ یہ بھی ایک فطرت کی چیز۔ یہ درمیان میں ایک بات آگے سے بتا دی، طلاق ان کا رجوع کر لو، ایک طلاق نہیں تھی، رجوع کر لیا، لیکن پھر موت اللہ کی راہ میں آئی، مطلب طائف کے جہاد میں سینے پہ تیر لگا، اسی زخم میں پھر مدینہ پہنچ کر واپس بھی ان کا انتقال ہوا، لیکن تیر وہاں سے لگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی ماؤں کو کہا کہ ان کو اس کام سے تیار کرو کہ یہ خود نہیں نکلیں، آگے جب ان کے رشتے اور ناطے ہوں تو کوئی رشتہ اور ناطا باپ بننا اس کی۔ ابھی ایک مولوی صاحب مجھے آئے ملنے، کہنے لگے شکر آپ نے میرا سال لگوا دیا، اب مجھے خیال آ رہا ہے، اب جب میرے بچے ہو گئے تو مجھے خیال آ رہا ہے کہ اس وقت جب نکلا تھا تو صرف بیوی کی محبت قربان کر کے نکلا تھا، اگر اب سال لگاتا تو بچوں کی محبت کی بھی قربانی ہوتی تو بڑی مشکل بن جاتی، شکر ہے اس وقت میرا سال لگ گیا۔ تو ایسی تربیت کرو کہ ان کو رشتے اور ناطے روک نہ سکیں، زنجیر نہ بن سکیں، اور سے خود اپنے خامدوں کو تیار کریں، اب بیٹیاں اپنے بھائیوں کو تیار کریں، بیٹیاں اپنے باپ کو تیار کریں۔ یہ 15 برس اللہ دیتا ہے بچے کے لیے، 13 برس اللہ دیتا ہے بچی کے لیے، بالغ ہونے سے پہلے ان کے اندر یہ سارے رنگ بھر دو کہ وہ نکھر جائیں، کہ جس گھر میں بھی جائیں گے چین و سکون کا ذریعہ بنے۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بھلائی پھیلاؤ، برائی مٹاؤ۔ 5واں سبق کیا ہے؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، صبر سکھاؤ۔ خاص طور پر بیٹیوں کو صبر سکھانا بڑا ضروری ہے، کیونکہ آج کل زندگی شریعت کے مطابق نہیں ہے، تو جو بچی ہم ساری زندگی اپنے ہاتھ کا چھالا بنا کے رکھتے ہیں، وہ اگلے گھر جا کے یہ ایک دم وہ ایک اجنبی اور ایک نامانوس ہستی ہوتی ہے جس کی طرف ہر نگاہ امتحان کی اٹھتی ہے، محبت کی نہیں اٹھتی۔ کیا کرتی ہے؟ ساس کی نظر پڑ رہی، نندوں کی نظر پڑ رہی، سسر کی نظر پڑ رہی، کیا کرتی ہے؟ ماں ہوتی ہے اور ساس ہوتی ہے۔ کوئی ساس کتنا ہی بڑے دعوے کر دے وہ جھوٹ بول رہی ہے، اللہ ہر جگہ لگتا ہے، لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کا قانون بدل جائے کہ ماں جیسا جگر ساس کا بھی ہو جائے۔ تو سسرال میں بچی کا مقام اس کے صبر سے بنتا ہے، اس کے اخلاق سے بنتا ہے، اس کے پیسے سے نہیں بنتا۔